آیت نمبر 101۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، صدق الله العظيم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں ظالمین کے انجام بد کا ذکر ہے۔ جیسا کہ کل کے درس میں فرعون کا تذکرہ تھا، جو کہ بہت بڑا ظالم، بڑا وحشی درندہ تھا، اس نے ظلم کی انتہا کی ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے ظالم کو بھی، جس کا دعویٰ تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، اللہ نے اس کو مہلت دی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہم ہر ایک ظالم کو، ہر ایک مجرم کو مہلت دیتے ہیں۔ مہلت کتنی دینی ہے، کب تک دینی ہے، کیسے دینی ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اس کی مرضی۔ لیکن بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ وقت آ جاتا ہے جب مہلت ختم ہو جاتی ہے، پھر ہم پکڑتے ہیں تو اس طریقے سے پکڑتے ہیں کہ کوئی انسان بھاگ نہیں سکتا۔ فرمایا کہ جو ہماری پکڑ ہے وہ بہت سخت ہے۔ ہر دور کے اندر جو بھی مجرم اور ظالم تھے، اللہ نے ہر مجرم، ہر ظالم کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ فرمایا کہ پہلے مہلت دی، اور اس کے بعد اگر اس نے مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا، ظلم کے اوپر اڑا رہا،
تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ ایک پکڑ تو دنیا کی ہے، فرمایا کہ دوسری پکڑ وہ آخرت کی ہے۔ دنیا کی پکڑ کے ساتھ یہ نہیں کہ بس معاملہ برابر ہو گیا۔ دنیا کے اندر کسی ظالم کو جب اللہ پکڑتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن، اس دن پھر اس کو سزا ملنی ہے، ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ قیامت کے دن جو کہ انصاف کا دن ہے، اگر قیامت ہی نہ ہوتی تو پھر انصاف کیسے ملتا؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یقین کامل ہے کہ قیامت برحق ہے، اس لیے ہر ایک انسان مطمئن ہے۔ جس کے ساتھ کوئی ظلم، کوئی زیادتی ہو جائے، وہ مظلوم ہوتا ہے، تو کہتا ہے کوئی بات نہیں، دنیا کی عدالت نے مجھے انصاف نہیں دی تو کیا ہوا، اللہ کی عدالت تو ہے ہی، مجھے وہاں پر انصاف ملے گا اور بہر صورت ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قیامت کا دن اس لیے ہی مقرر کیا ہے تاکہ ہم دکھا سکیں کہ انصاف کسے کہتے ہیں۔ قیامت کے دن دو گروہ ہوں گے، ایک خوش بخت اور ایک بد بخت۔ جو لوگ ایمان والے ہیں، نیک اعمال کیا کرتے تھے، یہ خوش بخت ہوں گے، جنت اور جنت کی دائم و نعمتوں کے اندر مزے کے ساتھ ہوں گے۔ فرمایا کہ جو بد بخت ہیں یہ جہنم کی آگ کے اندر ہوں گے، اور یہ بھی ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ وہاں چیخیں گے، چلائیں گے، روئیں گے، ان کا رونا، چیخنا، چلانا ان کے کام نہیں آ سکے گا۔ اس لیے ہر ایک انسان کو چاہیے کہ وہ ظالم نہ بنے۔ اگر وہ مظلوم بن گیا ہے، کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کر لی ہے، تو پھر مایوس بھی نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کی عدالت بہت بڑی عدالت ہے۔ اللہ کی مرضی چاہے تو وہ ہمارے دشمن کو، جس نے ہمارے اوپر زیادتی کی ہے، اس کو دنیا کے اندر پکڑ لے، چاہے تو آخرت کے اندر پکڑ لے۔ بہر صورت مظلوم نفع میں ہے، مظلوم فائدے میں ہے، ظالم بہر صورت نقصان کے اندر ہے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اور اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہے، اِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جب اس نے پکڑا بستیوں کو جبکہ وہ ظلم کرنے والی تھی۔ مراد یہ ہے کہ جو بستیوں میں لوگ رہتے تھے اور وہ ظلم کرنے والے تھے، اللہ نے ان کو پکڑا۔ ان اخذہ، بے شک جو اس کی پکڑ ہے، علیم، دردناک ہے، شدید، بڑی سخت ہے۔ دردناک بھی اللہ کی پکڑ اور شدید بھی ہے، سخت بھی ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، لمن خاف، اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے، عذاب الآخرہ، آخرت کے عذاب سے۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ وہ دن ہے جس دن سارے کے سارے انسان جمع کیے جائیں گے۔ وذالک یوم مشہود، اور یہ دن ہے حاضری کا، تمام اللہ کی مخلوق حاضر ہوگی۔ وما نؤخرہ الا لاجل معدود، اور ہم نے اس دن کو مؤخر نہیں کیا مگر ایک متعین اور مقرر وقت کے لیے۔ یوم یأتی، جب وہ دن آ جائے گا، لا تکلم نفس، کوئی نفس کلام بھی نہیں کر سکے گا، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کلام نہیں کر سکے گا۔ فمنہم شقی، پس ان میں سے کچھ شقی ہوں گے، بدبخت ہوں گے، وسعید، اور کچھ سعید ہوں گے، خوش بخت ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، پر جو لوگ شقی ہوں گے، بدبخت ہوں گے، فَفِي النَّارِ، پس یہ آگ میں ہوں گے، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، ان کے لیے اس آگ کے اندر چیخنا چلانا ہوگا، وشہیق، اور رونا ہوگا۔ خالدین فیہا، اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جب تک آسمان و زمین دائم ہے۔ الا ما شاء ربک، مگر وہ جو تیرا رب چاہے، بے شک تیرا رب فعال لما یرید، کرنے والا ہے اس چیز کو جو وہ چاہتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ،
اور وہ لوگ جو سعید ہیں، خوش نصیب، خوش بخت ہیں، بس وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، وہ بھی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین قائم ہے، الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے، عطاء غیر مجذوذ، یہ بدلہ ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا، فلا تک فی مریۃ، بس آپ شک میں نہ ہوں ان لوگوں سے کہ یہ جن کی عبادت کرتے ہیں، ما یعبدون، یہ عبادت نہیں کرتے، الا، مگر، کما یعبد آباؤہم من قبل، مگر جیسا کہ ان کے آبا و اجداد اس سے قبل عبادت کرتے تھے، جیسے یہ شرک کرتے ہیں ان کے بڑے بھی ایسے شرک کرتے تھے، وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور بے شک البتہ ہم انہیں پورا پورا بدلہ دیں گے، غیر منقوص، جو کبھی کم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس کی ہر کام کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں۔ انسان چونکہ کمزور ہے، بے صبرہ ہے، انسان اپنی ظاہری آنکھ سے جو کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے تو انسان بسا اوقات گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو روزے بھی رکھتا ہوں، میں تو یہ بھی کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہوں، میرے ساتھ یہ سلوک ہے، اور فلاں کو دیکھو وہ تو یہ بھی کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے، اتنے غلط غلط کام کرتا ہے، نماز وہ نہیں پڑھتا، جمعہ تک نہیں پڑھتا، عید کی نماز نہیں پڑھتا، کتنا بڑا ظالم ہے، اللہ اس کو کچھ کرتا ہی نہیں، میں اتنا عرصے سے بیمار ہوں، اور فلاں کو دیکھو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، تو بیمار ہی نہیں ہوتا۔ انسان کمزور ہے، انسان کو تو نہیں پتا کہ حقیقت کیا ہے، اللہ کی چاہت کیا ہے، اس کام کے اندر حکمت کیا ہے، انسان کو معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات کریمہ کے اندر انسان کو سمجھا رہا ہے کہ میری مرضی اسی وقت پکڑوں، میری مرضی اس کو قیامت کے دن پر لے جاؤں، وہاں اس کو بہت بڑا عذاب دوں، لیکن یہ یاد رکھو کہ میں نے پکڑنا ضرور ہے۔ ایک آدمی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اب ہرگز گمان نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے اس چیز سے جو ظالم لوگ کرتے ہیں، جو ظلم کیے جا رہے ہیں، ظالموں کے کرتوتوں سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ انما یؤخرہم لیوم، اللہ نے سارے معاملے کو ایک خاص دن کے لیے مؤخر کر دیا۔ فرعون کے بارے میں لکھا ہے کبھی اس کو بخار نہیں ہوا تھا، اس کے سر میں کبھی درد تک نہیں ہوا تھا۔ فرعون کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی خوراک ہر روز ایک بچڑا بھنا ہوا کھا لیتا تھا، ایک بچڑا، ہم تو مرغی بھی نہیں کھا سکتے، ایک بچڑا ہر روز، ڈکار مرتا تھا اور گیا، تو کیا کہیں گے، اللہ تعالیٰ سے بڑا راضی تھا۔ اب اس کے مقابلے کے اندر اگر کوئی مسلمان کہتے دیکھو جی فرعون کے ساتھ یہ سلوک ہے اور ہم مسلمان ہیں، ہمیں بیمار کر دیا، یہ بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس مسلمان کو بخار ہوتا ہے اور صرف ایک رات بخار کے ساتھ گزارتا ہے، اس پر صبر کرتا ہے، اللہ اس ایک رات کے بخار پر صبر کرنے کی وجہ سے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب ہم گھبرا جاتے ہیں، بخار جان ہی نہیں چھوڑ رہا۔ اگر ہم صبر کر لیں، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر لیں، تو یہ باعث رحمت ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابیہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ میرا آپ کے ساتھ رشتہ جڑ جائے، میری بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں آپ اس کے ساتھ نکاح فرما لیں، آپ کے ساتھ رشتہ داری ہو جائے گی، ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوگی۔ اللہ کے نبی اس کی باتیں سن رہے تھے اور وہ تعریفیں کر رہا تھا کہ میری بچی بہت اچھی ہے، یہ خوبی ہے، اچھا کھانا بناتی ہے، یہ کرتی ہے، ساری خوبیاں گنوا کے اس نے یہ کہا کہ وہ اتنے صحت مند ہے، کبھی وہ بیمار ہی نہیں ہوئی۔ جب اس نے یہ بات کی
تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ بس اب میری طرف سے انکار ہے، اس لیے کہ کبھی وہ بیمار ہی نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بیماری دیتا ہے، اور بیماری کے اندر انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی انسان کو پتہ چل جائے کہ مجھے کینسر ہے، یہ کہ میرا دل کا کوئی مسئلہ ہے، بہت بڑی بیماری، جب وہ سنتا ہے پھر کیا کرتا ہے؟ دنیا سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کیا کرنا اتنا کما کے اور اتنے لمبے چکروں میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے، پتہ نہیں میں آج مروں کل مروں، کیا فائدہ جوڑنے کا، کہتے ہیں بس اب اللہ اللہ کر کے۔ تو یہ اتنی بڑی بیماری تھی، خطرناک بیماری، لیکن باعث رحمت ہو گئی، اللہ کی طرف اس کا رجوع ہو گیا، آخرت کا دھیان نصیب ہو گیا، آخرت کی فکر ہو گئی، اللہ سے ملاقات کا شوق، جسے ڈرتا تھا، جس موت سے گھبراتا تھا، اس کے لیے بھی اس نے ذہن بنا لیا ہے۔ تو یہ بیماریاں باعث رحمت ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ وہ بد نصیب ہے، وہ بدبخت ہے جس پر بیماری آئے وہ نہیں سمجھتا، جس پر کوئی اچانک مصیبت آئے وہ نہیں سمجھتا، اس کی اولاد میں سے کوئی مر جائے، جوان میت ہوگی پھر بھی وہ نہیں سمجھتا، مالی نقصان ہو گیا پھر بھی نہیں سمجھتا، اللہ کی طرف نہیں آتا، اپنے کام میں لگا ہوا۔ تو ایسی بیماری اس کے لیے باعث زحمت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی ظالم نے ظلم کیا ہم نے اس کو مہلت دی، جیسے کہ ہم نے فرعون کو دی تھی، لیکن بالآخر ہم نے فرعون کو پکڑا کہ نہیں پکڑا؟ دنیا کے اندر پکڑا، اور آخرت کی پکڑ وہ باقی، آخرت کی سزا، آخرت کا دائمی عذاب وہ باقی ہے۔ یہ نہیں کہ بس معاملہ یہاں پر صاف ہو گیا، صاف نہیں ہو۔ اسی طریقے سے ہر ایک ظالم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہی سلوک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتے رہتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ ان اخذہ علیم شدید، جب اللہ پکڑنے پہ آتا ہے اور میری پکڑ دردناک بھی ہوتی ہے، بندے کو ہلا کے رکھ دیتی، شدید، بہت سخت پکڑ ہوتی ہے۔ اللہ کی پکڑ سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میری پکڑ کا قانون ہے، ان فی ذلک لآیہ، اس کے اندر بھی نشانی ہے، لمن خاف عذاب الآخرہ، جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے اس کے لیے نشانی ہے، کہ انسان سمجھ جاتا ہے کہ دیکھو اللہ نے فلاں کے ساتھ کیا کیا، ابھی تو قیامت بھی آنی۔ جیسے ہر ایک انسان کی ایک عمر مقرر ہے، اسے معلوم نہیں ہے، اسی طریقے سے پوری دنیا کی، یہ دنیا بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، اس کی بھی ایک عمر مقرر ہے، اور یہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ جس طریقے سے جب ایک انسان کا وقت پورا ہوتا ہے، جو اللہ کے ہاں پہلے سے لکھا ہوتا ہے، مقرر ہوتا ہے، جیسے ہی سانس پورے ہوئے وہ گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اسی طریقے سے قیامت کا دن ہے، ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، یہ حاضری کا دن ہے، اس دن تمام انسان اللہ کی عدالت میں حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دن بھی اسی طریقے سے مقرر ہے، وہ ہم جانتے ہیں، جب اس کا وقت پورا ہوگا تو اسی وقت قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس لیے قیامت کو ہلکا خیال نہ کرو، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑا جھٹکا ہے، بہت بڑی خبر ہے، خطرناک خبر ہے، اور یہ ایسا ہولناک منظر ہوگا، ہولناک دن ہوگا، یوم یأتی، جب یہ دن آ جائے گا، لا تکلم نفس الا باذنہ، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی نفس کلام تک نہیں کر سکے۔ یہاں تک کہ قیامت کے دن کے متعلق حدیث پاک میں ہے کہ عام انسان تو عام انسان ہے، اللہ کے نبی بھی اگر بولیں گے یا رب سلم یا رب سلم، اے اللہ واپس، اے اللہ تو کرم فرما دے، اور ہر ایک طرف نفسی نفسی کی پکار ہوگی کہ پتہ نہیں میرا بنے گا کیا۔ صرف ایک ہستی ہے اور ہمارے پاک نبی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی زبان مبارک سے نفسی نفسی نہیں، امتی امت، اے اللہ میری امت، اے میرے رب میری امت۔ ایسا ہولناک دن ہے جس میں اللہ کے نبی بھی ڈر رہے ہوں گے
اور آج ہم بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے، قیامت بھی گزر جائے گی۔ دنیا کے اندر ہم نے بڑے بڑے عذاب دیکھ لیے تو قیامت کا بھی دیکھ لیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر ہمیں جس طریقے سے قیامت پر یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، اگر ایسا ہوتا کبھی زبان سے یہ الفاظ ادا نہ کرتے۔ ہم نے اس کو مذاق سمجھ رکھا ہے، ہم نے اس کو سرسری لے لیا، ہم کہتے جی بس ٹھیک ہے دیکھی جائے گی جو بھی ہوگا، لیکن وہ بہت ہولناک دن ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کلام تک نہیں کر سکتا، اور جب کوئی انسان کلام کرے گا بھی تو کیا کلام کرے گا؟ بڑے بڑے سائنسدان، بہت بڑے بڑے حکماء، فلاسفر، بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے بادشاہ، پوری دنیا کے بادشاہ سب اللہ کی عدالت میں حاضر ہوں گے، اور اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ وہ کہاں گیا نمرود، کہاں گیا فرعون؟ بڑے بڑے بادشاہ، پوری دنیا کی بادشاہت پر وہ اترانے والے کہاں ہیں؟ وہ آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب نہیں آئے گا۔ اللہ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج میری بادشاہت ہے۔ وہ دن آئے گا اور بہر صورت آئے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو دو ہی گروہ ہوں گے، یا شقی یا سعید۔ جو شقی ہیں، بدبخت ہیں، ان کا انجام بھی تمہیں بتلا دیتے ہیں کہ وہ دائمی جہنم میں ہوں گے، اور جو سعید ہیں، جو خوش بخت ہیں، جو نیک لوگ ہوں گے، ان کا انجام بھی بتلا دیتے ہیں کہ وہ جنت کی دائمی نعمتوں کے اندر ہوں گے۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم شقی بننا چاہتے ہو کہ سعید بننا چاہتے ہو۔ آج ہر ایک انسان کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنی آخرت کے لیے کچھ کر سکتا ہے۔ کسی کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، کوئی جبر نہیں ہے، یہ نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک اللہ نے ہمیں جہنم میں لکھ دیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے جہنم میں ہی جانا ہے، اور اللہ نے ہمیں جنت لکھ دیا تو بس چلے ہی جائیں گے۔ اللہ نے اختیار دی۔ جب بات آخرت کی آتی ہے نا تو پھر ہم ایسے بھولے بن جاتے ہیں، جان بوجھ کے احمقانہ باتیں شروع کر دیتے ہیں جس طریقے سے ان کا دماغ چل گیا۔ جب آج دنیا کے آ جائے نا تو ہر ایک بندہ سمجھدار ہے، بڑا بڑا فلاسفر، یوں نہ کرنا یوں نقصان ہو جائے گا، اور فلانے نے یوں کیا تھا، فلانے نے ایسے کیا تھا، میں نے یوں کیا تو ایسے ہو گیا۔ سارے کے سارے فلاسفر ہیں، دنیا کے نفع کو سمجھتے ہیں، دنیا کے لیے سارے چلاک ہیں، آخرت کے لیے سارے کے سارے پاگل بن جاتے ہیں۔ تو یہ پاگل پن بھی کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں اپنا کلام عطا فرمایا۔ اللہ کا احسان عظیم ہے، اس نے کھول کھول کر ہمیں سمجھا دی ہے، اے میرے بندو آنا میرے پاس ہی ہے، مجھ سے بھاگ نہیں سکتے، نہ نمرود بھاگ سکتا ہے، نہ فرعون بھاگ سکا، کوئی بھی نہیں بھاگ سکا۔ اور تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ اتنے کمزور، تمہارے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھو ایمان، تقوی، اعمال صالحہ لے کر آؤ گے، میرا دیدار نصیب ہوگا، میرے ساتھ ملاقات ہوگی، میری رضا نصیب ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے مزے ہوں گے۔ جس نبی کا نام سنتے تھے اس نبی کا دیدار کیا کرو، جن صحابہ کے چرچے کرتے ہو صحابہ سے ملاقات ہوا کرے گی۔ لیکن خدا نخواستہ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر یہ بدبخت لوگ ہیں، سیدھے جہنم کے اندر جائیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ کہ مسلمان ہیں، لیکن مسلمان ہونے کے بعد ہمارے پر ذمہ داری بھی تو عائد ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے طریقے سے سوچ لیں کہ بہت جلد دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ اللہ کی عدالت جو انصاف کی عدالت ہے، وہاں پر سفارش نہیں، جھوٹ نہیں، رشوت نہیں، کچھ نہیں ہے۔ وہاں پر تو بالکل میرٹ پہ فیصلہ ہوگا۔ بس اللہ کا فضل اگر ہو گیا تو بیڑا پار، اللہ کا فضل نہ ہوا تو یہ ٹوٹے پھوٹے سجدے یہ سارے کے سارے منہ پر مار دیے تھے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم بہت زیادہ نیکیاں سمیٹ لیں۔ جب تک ہمارے اندر سانس چل رہا ہے ہم نیکیاں سمیٹتے چلے جائیں، کوئی نیکی تو ہمارے رب کو پسند آ ہی جائے گی۔ جب زیادہ ہوگی تو پھر چانس ہوگا نا چلو کوئی نہ کوئی تو پسند آ جائے گی، لیکن جب ہوں گی پہلے کم، اور وہ بھی اس میں ریاکاری، وہ بھی دھوکہ فراڈ والی، اللہ کے ساتھ بھی چکر بازیاں، کام پڑ جائے تو اللہ کے پاس آ جاتے ہیں، کام نکل گیا تو کون اور میں کون۔ جب کام پڑ جاتا ہے تو پھر تسبیحات بھی آ جاتی ہیں، اور پھر مسجد کا دروازہ، اور پھر وہ قرآن کی تلاوت لمبی لمبی، وہ سارا کام چلتا رہتا ہے۔
اور جیسے کام نکل گیا پھر اذان بھی آ رہی ہوتی ہے، مسجد کے گیٹ کے پاس گزر کے جا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بزی بہت ہوں، ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس، بس پھر چکر لگاؤں گا انشاءاللہ، پھر بیٹھوں گا۔ تو اللہ کو سارا پتہ ہے کہ کون عبادت کر رہا ہے، تو کس رنگ کی کر رہا ہے، کس ڈھنگ سے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ کو کوئی چکر نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے اللہ کی عبادت کریں، اس کی محبت میں کریں۔ یہ کیا کم بات ہے کہ ایک انسان جس کی اوقات ہی کیا ہے، اللہ فرمائے کہ اے میرے بندے آ میرا دیدار کر۔ اس سے بڑا اعزاز انسان کیا مانگتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ وہ رب اعلان کرے کیا تجھے اپنی رضا دیتا ہوں، اور سن میرا اعلان، اے جنتی اب جنت کے اندر میں تجھ سے راضی، کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس شوق کے اندر اللہ سے ملاقات، اس کی رضا، اس کا دیدار، اس کے نبی سے ملاقات، بس اس شوق کے اندر اللہ کی عبادت کریں، پھر عبادت میں لطف بھی آئے گا اور قیامت کے دن کام بھی آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔